الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ ذاریات کی 9 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 23 تک انشاءاللہ العزیز ان آیات کریمہ کا آج ترجمہ تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ گزشتہ درس جو تھا سورہ ذاریات کا، اس میں پہلی آیات میں تو قسموں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسمیں یاد فرمائیں، اور اس کے بعد کفار کا ذکر تھا جو قیامت کو اور بعث و نشر کو، جزا و سزا کو، جنت و دوزخ کو نہیں مانتے تھے، ان کفار کا ذکر ہوا۔ تو 14 آیات ختم ہوئیں، اور آج سے 15ویں آیات سے متقین مومنین کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ انداز ہے بیان فرمانے کا کہ جب وہ جنت کا ذکر فرماتا ہے تو ساتھ جہنم کا ذکر بھی فرماتا ہے، جب کفار کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ مومنوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔
جب کسی برے عمل کا ذکر کرتا ہے، سزا کا ذکر کرتا ہے، تو اچھے عمل اور ان کی جزا کا بھی ذکر فرماتا ہے رب تعالیٰ۔ تو جب بروں کا ذکر کرتا ہے تو پھر نیکوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو جیسے یہاں بھی کفار کا ذکر پہلے کیا جو قیامت کو نہیں مانتے تھے اور انکار کرتے تھے، تو اب جو ہے مومنوں کا ذکر آ رہا ہے اس میں۔ تو کیا فرمایا؟ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن باغوں میں ہوں گے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، تو جنات جمع ہو گئی، باغوں میں ہوں گے، اور عیون چشموں میں ہوں گے۔ یعنی باغات اور چشمے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پرفضا جنت کا مقام ہوگا کہ جہاں انسان جو ہے اس کی طبیعت کے لیے جو ماحول اچھا ہوتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس طرح کا ماحول ہوگا۔ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ جب سیر پر جاتے ہیں، یہاں ویکیشن پر جاتے ہیں، کہیں باہر سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کو چنتے ہیں جہاں کوئی سبزہ ہو، باغات ہوں، چشمے ہوں، نہریں ہوں، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ وہاں انسان کی طبیعت جو ہے ان چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی جنت کا ذکر فرمایا کہ جنت میں درخت ہوں گے اور اس میں چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور جو ہے اچھی جگہ بیٹھنے کی پھرنے کی ہوگی۔ تو فرمایا جو متقی ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی جو ہے اس کے بعض حضرات نے متقی کی 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ متقی کے 7 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض نے ذکر کیا، ان کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر متقی وہ شخص ہے جو کفر اور شرک سے بچتا ہو، پوری زندگی اس نے کفر نہ کیا ہو، اگر کفر کیا تو کافر ہو گیا، شرک کیا تو مشرک ہو گیا، تو نہ کافر بخشا جائے گا نہ مشرک بخشا جائے گا۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ متقی کون ہے؟ یہ پہلی قسم جو ہے کہ وہ شخص جو نہ اس نے کبھی شرک کیا ہو اور نہ اس نے کبھی کفر کیا ہو، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے کہ شخص جو ہے نہ اس نے کفر کیا ہو نہ شرک کیا ہو، اور جو ہے نہ اس نے کبھی گناہ کبیرہ کیا ہو، گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، صغیرہ اس سے ہو جاتے ہوں یا باقی اعمال جو ہے اس غلطی ہو جاتی ہو، لیکن یہ ہے نا کفر شرک نہ کیا ہو، ہاں جی، اور گناہ کبیرہ بھی اس نے نہ کیے ہوں۔ تیسرا شخص وہ ہے، پہلا تجھانا کہ جو کفر شرک اس نے نہ کیا ہو، گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو جاتے ہوں، صغیرہ گناہ اس سے ہو جاتے ہوں، ہاں جی، سنتوں کا خلاف عمل ہو جاتا ہو۔ دوسرا تھا کہ جو کفر شرک نہ کیا ہو اور گناہ کبیرہ بھی انہیں نہ کی ہو، ہاں جی۔ وہ اب گناہ کبیرہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی بھی ایک لمبی قسط ہے۔ بعض حضرات نے اس کو حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث جو ہے اس پہ 10-11 کے قریب گنے ہیں، کئی نے اس کو 700 500 400 300 گناہ کبیرہ گنے ہیں وہ۔ تو دوسری قسم کون سی تھی کہ جو شخص کفر شرک نہ کرے اور گناہ کبیرہ بھی نہ کرے، صغیرہ اس سے ہو جاتے ہوں، دو گئے۔ تیسری قسم تھی کہ جو شخص کفر شرک نہ کرے، گناہ کبیرہ بھی نہ کرے اور گناہ صغیرہ بھی نہ کرے۔ اور چوتھی قسم تھی کہ وہ شخص جو کفر شرک نہ کرے، اس نے کبھی نہ کیا ہو، کبیرہ گناہ بھی نہ کیے ہوں، صغیرہ بھی نہ کیے ہوں، اور جو مستحب چیزیں ہیں وہ بھی نہ چھوڑی ہوں، سنت بھی نہ چھوڑی ہو، خلاف اولا بھی نہ چھوڑی ہو، وہ متقی کی اعلیٰ قسم ہے۔ اب یہ قسم جو ہے نا اعلیٰ قسم کی، کہ جو شرک بھی نہ کرے، کبھی گناہ بھی نہ کرے، کفر بھی نہ کرے، گناہ کبیرہ بھی نہ ہوں اس سے، صغیرہ بھی نہ ہوں اس سے، کبھی اس نے سنت کا ترک بھی نہ کیا ہو، خلاف اولا بھی نہ اس نے چھوڑا ہو،
جی یا نہ کیا ہو، تو یہ جتنا بھی یہ جو مستحبات وغیرہ پر عمل کرتا ہو، یہ شخص کون ہے؟ متقی. یہ پہلے نمبر پر یہ متقی پرہیزگار ہے. اس کے بارے میں غالب گمان اور ظن یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ شخص جنت میں جائے گا. یعنی چونکہ اس کے گناہ بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے، مستحب سنت پہ کبھی تارک نہیں ہے، تو جب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازمی ہے کہ یہ جنت میں جائے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا کہ اگر وہ چاہے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا. لیکن غالب گمان یہ ہے کہ جس سے کوئی گناہ ایسا سرزد نہیں ہوا، اللہ مہربانی فرمائے گا اور اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں بھیجے گا. اب دوسرے ہیں کہ جس سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، ہاں جی، یا دیگر گناہ جس سے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ 3 چیزیں ان کے لیے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور کرم فرمائے گا اور کہے گا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تو وہ گناہ گار جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ہے وہ بھی متقی، کیونکہ تقوی کے سارے درجے ہیں. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما دیں تو جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، کہ میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. ہاں جی، کہ وہ گناہ جو سب سے بڑے کفر اور شرک کے علاوہ، کفر اور شرک تو نہیں بخشا جائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہیں بخشا جائے گا. اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی بشرطے کہ اس کی اسلام پر موت واقع ہوئی ہو، اور گناہ جتنا مرضی بڑے ہو اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو اگر اللہ نے مہربانی فرما دی پھر بھی بخشا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے تو پھر بھی بخشا جائے گا. تیسری صورت اس کی جنت میں جانے کی یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو تیسری صورت یہ ہے کہ جہنم میں جا کر اپنی سزا کو پوری بھگتنے کے بعد پھر اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں بھیجے گا. تو یہ 3 جو ہے نا ان کی قسمیں ہیں جو جنت میں جانے والے کی ہیں. تو فرمایا کہ یہ متقی جو ہیں، چاہے وہ 7 قسم والا ہو یا 3-4 قسم والا متقی ہو، آخر کار یا شروع میں اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ فضل فرمائے، اور یا جو ہے نا سزا بھگتنے کے بعد، شفاعت پانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کرنے کے بعد یہ متقی جتنے بھی ہیں جنت میں جائیں گے. تو متقی کا جنہوں نے 7 قسمیں گنی ہیں، انہوں نے پہلی قسم وہ گنی ہے جس سے خلاف اولا بھی ترک نہ ہو، جس سے اور جو ہے سنت بھی جس سے کبھی نہ چھوڑی اس نے، صغیرہ کبیرہ گناہ بھی نہ ہو، تو وہ متقی ہے. اور سب سے چھوٹی قسم متقی کی وہ ہے جو شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اب اس کی جتنے مرضی گناہ ہو لیکن ہے وہ مسلمان، کیونکہ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب وہ مشرک اور کافر نہیں رہا. باقی رہے اس کے گناہ، اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کے اور بے شمار گناہ ہیں، تو گناہ کبائر کا مرتکب ہے لیکن ہے وہ متقی کا ادنا درجہ. تو ایک نہ ایک دن یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا. تو یہی فرمایا کہ بے شک جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ہاں جی، چاہے وہ کسی کیٹیگری میں آتے ہوں، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے اور چشمے میں ہوں گے. اور جب حسب مراتب، جیسا بھی کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے، جب جنت میں جائیں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہاں اپنے رب کی عطائیں لے رہے ہوں گے. آخذین پکڑنے والے، لینے والے ہوں گے وہ، ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو وہاں دے گا. ہاں جی، جو نعمتیں رب تعالیٰ ان کو دے گا، ان کو محلات دے گا، ان کو مکان دے گا، ان کو جو ہے
اپنا دیدار عطا فرمائے گا، ان کو جو ہے خدام ماں ان کے ہوں گے۔ جو بھی جنت کی نعمتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ دے گا تو فرمایا آخذین ما آتاہم، دونوں ہاتھوں سے وہ اللہ کی نعمتیں وہاں لینے والے ہوں گے۔ اور یہ کیوں لینے والے ہوں گے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے نیک تھے، یہ لوگ پہلے سے نیک تھے۔ یعنی ان کو جو دنیا میں جب یہ رہتے تھے تو یہ نمازی تھے، دنیا میں یہ رہتے تھے پرہیزگار تھے، دنیا میں یہ رہتے تھے تو قرآن کے قاری تھے، پڑھنے والے تھے، دنیا میں رہتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے، دنیا میں رہتے تھے تو یہ اسلام پر عمل کرتے تھے، دنیا میں رہتے تھے تو یہ کفر و شرک اور گناہ کبیرہ سے بچتے تھے، دنیا میں رہتے تھے تو یہ ایک سچے مومن تھے۔ تو جب دنیا میں اتنے سچے مومن تھے تو یہ اب آپ بھی اگر کسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، آپ کی نظر میں وہ جو صوفی ہے، شریعت مطالعہ پر عمل کرنے والا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال جاتا ہے کہ جنتی لوگ، یہ جنتی آدمی ہے۔ ہاں جی، تو یہی اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ جنت میں، باغوں میں، چشموں میں جب وہ لوگ میری نعمتوں میں رہیں گے اور نعمتیں لیں گے تو وہ کیوں لیں گے، ان کا کیا حق بنتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ پہلے سے ہی نیک تھے اور وہ اس کے مستحق تھے۔ دوسرا اس کی تفسیر یہ کی آخذین ما آتاہم ربہم، کہ دنیا میں جو یہ نیک لوگ متقی ہیں نا، تو یہ دنیا میں انہوں نے وہ لیا جو ان کے رب نے ان کو دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کو رب نے تھوڑا رزق دیا تو انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کیا، لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی تکلیف اور بیماری بھیجی تو انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اس بیماری کو لیا اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکوہ گلہ نہ کیا، تو انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کیا جو رب نے ان کو دیا۔ اگر رب تعالیٰ نے ان کو کسی قسم کی تکلیف، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کو عزیز و اقارب کو، یا ان کے کسی بھی کام میں رب تعالیٰ نے ان کو کوئی تکلیف، نقصان دیا، تو انہوں نے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو پسند کیا۔ تو جب انہوں نے پسند کیا تو اب قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دے گا، اس کی جزا اس کو دے گا۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ رب نے ان کو دیا انہوں نے لیا، اور آخرت میں پھر دونوں ہاتھوں سے اللہ کی نعمتوں کو وہ لیں گے۔ ہاں جی، جیسا کہ یہ تفسیروں میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ ہاں جی، ان کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جتنی مرضی اس میں تکلیف آئی ان کو، امتحانات آئے، جتنی مرضی ان کو مشکلات آئیں، پھر وہ اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، پختہ رہے، پھسلے نہیں، انہوں نے دین کو، ایمان کو چھوڑا نہیں، ثم استقاموا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ ہاں جی، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہے کہ تمہیں جنت ملے گی جس کا تمہیں رب نے وعدہ کیا ہے۔ ہاں جی، وہ کون سی جنت ہے کہ جس میں پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا، وہ نعمت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا جل شانہ، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار، وہ جو پرہیزگار جو ہیں یہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، رب تعالیٰ جو ان کو عطا فرمائے گا اس کو یہ ان نعمتوں کو اور چیزوں کو یہ لینے والے ہوں گے،
وصول کریں گے اس کو، ایکسیپٹ کریں گے اس کو. اور کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ دنیا میں ہی نیک تھے اور ان کا یہ حق پہنچتا تھا کہ ان کو یہ نعمت دی جائے، اس لیے ان کو رب تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا. آگے فرمایا اب آگے جو ہے نا متقی، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ متقی دنیا میں رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے. ایک تو یہ فرمایا انہوں نے کہ آخذین ما آتاہم ربہم، دنیا میں رب نے اگر ان کو تکلیفیں دی تو انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کو قبول فرمایا. اور میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ عوام الناس جو ہیں، امتی لوگ جو ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کو رب تعالیٰ کو دنیاوی نعمت عطا فرمائے یا دینی نعمت عطا فرمائے، جس سے اس کو ان کو آرام میسر ہو، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی کو اچھا مکان مل گیا کتنا خوش ہوگا، اچھی سواری مل گئی وہ کتنا خوش ہوگا، ہاں جی کسی کو اچھی جاب مل گئی وہ کتنا خوش ہوگا. اور اس خوشی میں آ کر وہ کہے گا جی پارٹی رکھو، چاہے محفل میلاد کا نام اس کو دے گا یا اس کو جیسا بھی اس کے ذہن میں خوشی کا موقع میسر آئے گا تو وہ اس طرح کے پروگرام کرے گا، یعنی خوشی کا اظہار کرے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے لوگ دنیاوی چیزیں لینے سے خوش ہوتے ہیں، انبیاء پر جب مصائب اور امتحانات یا تکالیف آتی ہے تو انبیاء اس طرح خوش ہوتے ہیں. اس سے انبیاء خوش ہوتے ہیں جب ان کو امتحانات یا ان کو تکالیف آتی ہیں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں درجات بلند ہوتے ہیں ان کے. ہاں جی، اور جتنا رب کے آدمی زیادہ قریب ہو اتنے اس کے امتحانات اس کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ متقی کون ہیں؟ ان کی ایک وصف یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ جو رات کو کم سویا کرتے تھے. پہلی صفت ان کی کہ رات کو کم سوتے تھے. ہاں جی، یہ یہجعون جو ہے یہ ہجوع سے ہے اور اس کا معنی ہے رات کو نہ سونا. جو رات کو نہ سوئے تو ورنہ یہ لوگ کم سوتے تھے. اب یہ نہ سمجھ لیں کہ رات کو جو بھی نہ سوئے وہ متقی ہے. اب کئی لوگ جو ہے نا آج کے دور میں آپ دیکھیں پوری رات جو ہے وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کی نماز عشاء یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی پڑھنے والا ہوگا تو اگر وہ ڈرامے میں بیٹھا ہے تو ایسے چسکے میں بیٹھا ہے کہ نماز عشاء ختم قضا ہو جاتی ہے اس کی. یا وہ شخص جو شادیوں پہ جاتے ہیں، شادیوں پہ گئے، اب وہاں جو ہے اتنے لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں کہ جو وہاں نماز نہ پڑھ سکے یا پہلے نہ پڑھی وہ گھر میں آ کر تو پھر اللہ ماشاءاللہ اس کے نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، آیا بس ابھی پڑھتا ہوں، لیٹا، نیند آ گئی. تو جاگا تو اب وہ بھی ہے پوری رات، جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو ڈرامے دیکھ رہا ہے، جو موویاں دیکھ رہا ہے، جو شادیوں پہ جا رہا ہے، جو پارٹیوں پہ جا رہا ہے، جو اس طرح کے پروگراموں میں جا رہا ہے، جاگتا تو وہ بھی ہے. اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ متقی کی قسم ہے کہ جو جاگ کر اپنی نمازوں کو اور چیزوں کو ضائع کر رہا ہے، بلکہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، متقی جو رات کو کم سوتے ہیں، اس کے یہ مفہوم ہے جو محدثین نے جس کو ذکر کیا کہ یا تو وہ جو پوری رات نہیں سوتے، پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں. ہاں جی، اور جو ہے جیسا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کتنے سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ اگر سو جاتے تو فجر وضو کرنا پڑتا ان کو. امام اعظم ابو حنیفہ آپ بھی جو ہے عشاء کے وضو کے ساتھ کتنی دفعہ فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی. پوری رات لوگ وٹنس ہیں جنہوں نے دیکھا ان کو کہ پوری رات جو ہے ایک آیت پر کھڑے ہو کر روتے رہے اور اس میں غور و فکر کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی اور استغفار مانگتے رہے. ہاں جی، تو یہ ہے جو رات یا تو ساری رات نہ سوئے. یا یہ آیت جو ہے یہ اتری ہے انصار کے حق میں.
مدینہ منورہ کے انصار کے حق میں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ پڑھتے، اس کے بعد وہ چلے جاتے قباء میں، ادھر رہتے تھے۔ تو قباء جو ہے کتنے میل ہے مدینہ منورہ سے؟ 3 میل، تقریباً 3 میل ہے مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء، اور اس علاقے میں وہ رہتے تھے۔ تو عشاء مسجد میں پڑھ کر پیدل جاتے اور پھر جا کے گھر سوتے، اور فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ آ کر مسجد نبوی میں ادا کرتے۔ تو اب وہ عبادت کرنے والے ہیں جو عشاء کی نماز بھی باوضو جماعت کے ساتھ پڑھی، اور جو ہے نا فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ گویا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ یا اس کے بارے میں جو ہے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں سوتے وہ اس آیت کے مستحق ہیں، کہ وہ ہیں جو ان کو لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، یا ان کو درجہ دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ رات کو تھوڑا سوئے، عبادت کی ہے انہوں نے۔ ہاں جی، کہ عشاء اور مغرب اور عشاء کے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں سوتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں۔ تو جو مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئے اس کو لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں۔ یا اس کا ایک مصداق یہ ہے کہ جیسے کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات آدمی جاگے، مقصد یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ انسان جاگے اور کچھ حصہ سوئے۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کس نے پوچھا کہ کون سا روزہ بہتر ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ داؤد علیہ السلام کی جو روزہ ہے، ہاں وہ سب سے بہتر روزہ ہے، کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اب اس کو بہترین کیوں کہا گیا؟ حالانکہ ایک آدمی اگر پورا زندگی پورا سال روزہ رکھے تو اس کو جو ہے اس کو نہیں اچھا کہا گیا، اور جو ایک دن چھوڑے ایک دن رکھے اس کو اچھا کہا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کی تو عادت بن جاتی ہے، اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی تکلیف، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اور اگر ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے تو اس کے اندر کھانے پینے کی خواہش اور یہ رہتی ہے، اس کو پھر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی کا نام جو ہے نا عبادت ہے اور ذوق ہے، کہ ایک آدمی کو محسوس ہو کہ مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے روکے۔ تو اس لیے اس روزے کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ بہترین روزہ ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اور نماز سب سے بہتر کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی عبادت بھی آپ نے ان کی جو ہے نا پسند فرمائی۔ اور وہ ان کی عادت کیا تھی کہ آپ آدھی رات سوتے، اور جو رات کا تیسرا حصہ ہے وہ عبادت فرماتے، اور پھر جو ہے نا جو چھٹا حصہ عبادت کا ہے وہ سوتے۔ ہاں جی، اور ویسے بھی یہ جو سحری ہوتی ہے نا، یہ آگے اگلی ہے جو آ رہی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کو استغفار کرتے۔ سحری کا معنی کیا ہے؟ رات کے چھٹے حصے میں جاگنا اور اسی وقت روزہ رکھنا، کھانا پینا جو ہے رات کے چھٹے حصے میں ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام مثال کے طور پر اگر رات آج کل کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ چھوڑے صاحب، سورہ غروب ہونے سے لے کر روزے کے رکھنے تک سحری کی جو سحری کا وقت ہے، 6-12 کہاں ہو گئے یار؟ کس وقت سورہ غروب ہوتا ہے آج کل؟ 5:30 ہو گئے نا تقریباً، 6 بجے تو 6-12 6 گھنٹے ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے کتنے گھنٹے؟ سورہ فجر کی اذان کس وقت ہوتی ہے؟ 4:30 کے قریب۔ ہاں، ٹائم جو داخل ہوتا ہے 4:30، تو 6-4-10، ہاں جی 10 گھنٹے آپ سمجھ لیں، 10 گھنٹے سمجھ لیں، مثال کے طور پر 9 گھنٹے سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں آپ۔ تو میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آدھی رات داؤد علیہ السلام سوتے،
مطلب اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 4.5 گھنٹے آپ سوتے، 10 گھنٹے کی رات ہے تو 5 گھنٹے آپ سوتے۔ اس کے بعد جو ہے اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو تیسرا حصہ کتنا بنا؟ 3 گھنٹے۔ تو 3 گھنٹے آدھی رات سونے کے بعد 3 گھنٹے آپ عبادت کرتے، اور پھر جو چھٹا حصہ ہے پھر آپ وہ سوتے اس میں، اور وہ کتنا بنتا ہے کہ اگر 9 گھنٹے ہے تو چھٹا حصہ کتنا بنا؟ 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بنا نا، تو 1.5 گھنٹہ آپ پھر سوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بھی یہی حال تھا کہ آپ عشاء پڑھ کر آرام فرماتے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھتے، اور تہجد پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے۔ تو آپ بھی اسی طرح فرماتے تھے، اس لیے کہا کہ جو چھٹا حصہ ہے نا رات کا، اس کو سوتے اور آرام کرتے عبادت کرنے کے بعد، اور تھوڑی دیر عبادت وہ کیا کرتے؟ تہجد پڑھتے، اور اس سے پہلے سوتے۔ یہ بہترین چیز ہے۔ اب ہم جو ہے جتنے مرضی ہم اپنے آپ کو سنت کے تابع سمجھیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، ہمارے اندر جو سب سے بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سوتے نہیں ہیں۔ عشاء کے بعد اصل ہمارا جو ہے نا ٹائم شروع ہوتا ہے گپیں لگانے کا، پروگرام دیکھنے کا، کرنے کا۔ سنت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ کسی کے ساتھ جو ہے نا یہ بیٹھ کر باتیں کرنا وغیرہ، سیدھے آپ عشاء پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور جا کر آپ سو جاتے، اور سونے سے پہلے اگر کوئی آپ سورت پڑھتے، جیسے آپ کے احادیث میں آتا ہے کہ آپ یہ سورتیں پڑھتے تھے رات کو، یا تسبیح پڑھتے، یا لیٹ کر آپ جو ہے کوئی عبادت، کوئی تسبیح تعلیل ذکر کرتے، ان کا ذکر آتا ہے، لیکن دنیاوی باتوں کا ذکر نہیں آتا کہ عشاء کے بعد آپ دنیاوی باتیں کرتے تھے۔ آپ سوتے، اور سونے کے بعد آدھی رات سوتے، اور پھر جو ہے نا آپ بھی اس طرح کریں، اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں اس کے بعد سو جائیں، آدھی رات سوئیں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی تہجد کے وقت آپ کو جاگ ہو جائے گی، آپ تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے سنت کے مطابق آپ تھک جائیں گے تھوڑا بہت، تو تھوڑا سا 1 گھنٹے 1.5 کے لیے لیٹ جائیں گے تاکہ آپ فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیں یہ ہو جائے، کیونکہ ٹی وی کے پروگرام، موویوں کے، ڈراموں کے ایسے بدبخت آ گئے ہیں یہ، اور اتنی جو ہے نا پھر فون کال دوستوں کو کرنی، مفت کے جو ہے یہ انٹرنیٹ اور اس کا کیا نام ہے سوشل میڈیا، یہ آرام دہ چیزیں ایسی آ گئی ہیں، اور یہ پروگرام جو موویاں وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں فون اس پر، تو آپ کتنا وقت آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ چاہے جتنا مرضی جو ہے کوئی آدمی متقی پرہیزگار ہو، الا ماشاء اللہ جس نے اپنی طبیعت کو ڈال لیا ہے وہی بچ سکتا ہے، ادروائز ہمارے جیسا شخص تو نہیں بچ سکتا۔ اور تو یہ طریقہ کیا ہے کہ نماز ساری رات تو رب بھی نہیں کہتا کہ تم جاگو، یہی فرما رہا ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آدھی رات سوتے آپ اور تیسرا حصہ آپ عبادت کرتے۔ خود بھی جو رب تعالیٰ رات کے ذکر فرماتا ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے اور اعلان کرتی ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کی میں تکلیف دور کروں، یہ بھی اسی وقت آتا۔ تو رات کو کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے بندے جو جنت میں جائیں گے ان کی صفت کیا ہوگی کہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، تھوڑا سوتے تھے۔ اب تھوڑا سونے سے مراد کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ پوری رات سوتے ہوں، رات کا کچھ حصہ جاگے کچھ حصہ سوئے، ہاں جی، جتنی کسی کی طبیعت ہوئی اس کے مطابق وہ جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں حضرت انس احنف بن قیس، حضرت امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے احنف بن قیس سے پوچھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جنتیوں کا عمل کیسا تھا اور جہنمیوں کا عمل کیسا ہے، اور آج مسلمانوں کا عمل کیسا ہے؟ تو احنف بن قیس کہتے ہیں امام حسن بصری کو کہ میں نے اپنے اعمال کو
تو میں خود جانتا تھا کہ میں، جیسے ہر آدمی اپنے عمل کو جانتا ہے کہ کتنی عبادت کرتا ہے، کیسی عبادت کرتا ہے۔ پھر جنتیوں کے اعمال ہمیں قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کیسے عمل کرتے ہوں گے۔ تو جب میں نے جنتیوں کے اعمال کو دیکھا اور ان کی سٹرگل اور ان کی تکلیف اور ان کا مصیبتوں پر صبر اور ان کے لمبے روزے، لمبی عبادات جب میں نے دیکھا اور میں نے اپنے عمل کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ ہمارے عمل تو کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کر سکیں۔ پھر میں نے دیکھا جہنمیوں کے عمل کو جو جہنم میں گئے، تو دوزخیوں کے عمل کو جب دیکھا تو اس میں دیکھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، بعث و نشر کا انکار کرتے ہیں، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے عمل کو دیکھا کہ ہم تو الحمدللہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، ضروریات دین کو مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، اور ہم تو، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ تو کہا کہ ہمارا ایمان ان کے ساتھ بھی نہیں ملتا، ہم ان سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کمزور بے شک صحیح، لیکن ہمارے عقائد صحیح ہیں۔ تو نہ تو ہم جنتیوں کے برابر ہیں اور نہ ہم دوزخیوں کے برابر ہیں۔ تو پھر میں نے کیا کہا کہ جو آج کل کے عام مسلمان کا ایمان کیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، آج بھی یہی ہے نا، آج بھی یہی ہے، یہ موازنہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے، خلطوا عملا صالحا، ہمارے عمل جو ہے نا، نیکیاں یہ مخلوط ہو گئی، مل گئی، کچھ اچھے کام اور کچھ برے کام، خلطوا عملا صالحا، ہمارے اچھے کام مل گئے، مخلوط ہو گئے، وآخر سیئا، برے کاموں کے ساتھ۔ یعنی ہم لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جس سے مطلب ہے کہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے، ہاں جی۔ اسی طرح جب ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ساتھ کسی کا حق بھی مار لیتے ہیں، جب ہم کوئی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو ساتھ کسی کا غیبت گلہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اچھے عمل جو ہیں، ہم جنتیوں والے ہمارے پاس جو ہے نا، جو اعلیٰ قسم کے مسلمان ہیں، ان کے عمل ہمارے پاس نہیں ہیں اور جہنمیوں کے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے کیا آج کل کا جو اچھا مسلمان سمجھا جاتا ہے، اس کے اعمال سب کے آپ دیکھ لیں کہ کسی کو بھی آپ معاف نہیں کر، دیکھیں آپ کسی کی بھی ذاتی زندگی، اس کی جو ہے زندگی، ظاہری زندگی دیکھ لیں، یا اس کے جو ہے جو گھر کی زندگی دیکھ لیں جس کو آپ نہیں جانتے، تو کوئی بھی آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کے اندر یہ چیز ہو۔ پرانے دور کے جتنے بھی علماء اور اولیاء تھے، ان کے اتنے اچھے عمل ہوتے تھے، وہ صاحب لسان ہوتے تھے، یا ان کو جو ہے نا صاحب کردار ہوتے تھے، وہ اتنے نیک تھے کہ اگر کسی کا کسی سے مناظرہ ہو گیا نا، بحث ہو گئی کسی مسئلے پر، تو ان کے اندر رب تعالیٰ نے ایسی ان کو قوت دی تھی کہ وہ ان کو منا لیتے تھے، اور کرامت دکھا کر اپنی کرامت دکھا کے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ عیسائی آیا، اس نے کہا جی ہمارے نبی کا تو ذکر ہے آپ کے قرآن میں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاں جی، کہ ان کا اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخوا فیہ باذن اللہ، وہ تو کہتے ہیں کہ وہی الموتیٰ باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کے نبی کا کہاں ذکر ہے قرآن میں کہ وہ نبی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ حضور تک کا تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کسی مردے کو زندہ کیا، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے۔ اب اس نے کہا تو اب کیا تھا، اب ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو اس کو یائیں بائیں شائیں ادھر ادھر باتیں کریں گے۔ سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں نا، میں ان کا امتی ہوں، چل میں آپ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آپ کا کیا جواب دے گا؟ یہ چیز تھی پرانے بزرگوں میں، ہاں جی، یہ پرانے بزرگوں میں یہ چیز تھی کہ ان کا عمل صالح تھا۔ اس میں ایک عورت ہے، حضرت سائیں کاکا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بزرگ تھے، وہ لوہار تھے، یہ جو تھے نا تکڑے وغیرہ
لوہے کا کام بھٹی میں اس کو گرم کر کے تیز کرتے. تو مخلوط لوگ تھے اس وقت کافر مسلمان. تو ایک کافر عورت آئی اور اس نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہے نا اس کا تکلا اس کا وہ سیدھا کر کے دے. تو آپ نے اس کو پکڑا. وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی. تو آپ نے تکلا ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کو دیکھنے لگ گئے. اب وہ غصے ہوئی. اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بڑا شریف آدمی سمجھتی تھی, آپ سادے ہیں, بزرگ ہیں, محنت کرتے ہیں, تو یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ادھر تکلا جو ہے اس کو آگ میں ڈالا, اس میں آگ میں ڈال دیا. ڈالنے کے بعد جب وہ خوب گرم ہو گیا تو اس کو لے کر اپنی آنکھوں میں پھیرا. آنکھوں میں پھیرا تو آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں جی. فرمایا کہ تو کیا سمجھتے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو خالق کائنات کی اس کاریگری کو دیکھ رہے ہیں جس نے اپنے مخلوق کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور پھر ان کو جہنم میں پھینکے گا. ہاں جی. ہاں جی. نہ تیری غرض ہے نہ تیرے حسن کی, ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں. تو اب وہ جو تھے اتنے نیک تھے کہ آگ ان کے آنکھوں میں, تکلا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. آج کو کر سکتا ہے ایسا؟ یہی فرق ہے آج کے علماء, مشائخ اور بزرگوں میں اور پرانے بزرگوں میں, کہ ان کا عمل اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی سی بات, سادی سی بات کرتے. ہاں جی. اور سادی سی بات کرتے تو اس کا ایسا وزن ہوتا تھا کہ وہ تیر بہدف ہوتا تھا. ہاں جی. جتنے بزرگ نے, بابا فرید گنج شکر کو دیکھ لیں آپ, صابر میاں کو دیکھ لیں آپ, خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں. ہاں جی. یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں کہ جو زبان سے نکلتا وہ چیز ایسے پوری ہو جاتی تھی. تو جو تھا نا یہ انہوں نے, لیکن آج کل کیا خالط عمل صالحا وآخر سیئا, اچھے عمل بھی ہیں مسلمانوں کے اور جو خلاف شرع بھی ہیں. تو آج یہی مثال رہ گئی. آپ ایسا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتے کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, کوئی نہیں دکھا سکتے. ہاں جی. اس لیے بات بزرگ کہتے ہیں نا, میں نے کئی آدمی نے سنا یا پیر پکڑنا تھا لیکن کوئی پیر نظر ہی نہیں آتا. عبد الغنی صاحب تھے ہمارے ساتھ کام کرتے فیصلہ آباد کے. تو میں نے کہا پھر آپ خود ہی اعلان کر دو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو میں ہی لوگوں کی بیعت کروں گا, لوگ میری بیعت کریں. تو واقعی اس بات یہ ہے وہ لوگ اگلے لوگ گزر گئے. ہاں جی. ان کے اندر کیا تھا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جا رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے, کس نے کہا یہ دیکھو یہ شخص جو آ رہا ہے نا یہ ساری رات عبادت کرتا ہے. آپ نے کہا ابو حنیفہ تو ساری رات تو عبادت نہیں کرتا اور لوگوں میں تو نے مشہور کیا ہے تو ساری رات عبادت کرتا ہے. وہ دن گیا, اس کے بعد آپ رات کو کبھی سوئے نہیں, پوری رات عبادت کرتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حافظ قرآن نہیں تھے تو کسی نے اشتہار میں لکھ دیا حافظ احمد رضا خان. تو آپ نے فرمایا احمد رضا تو حافظ نہیں ہے اور لوگوں میں حافظ مشہور ہے. ہاں جی. آج تو سٹیج پر بیٹھتے ہیں نا تو جو سٹیج سیکٹری اعلان کرے جب تک وہ پوری کتاب نہ پڑھے اس کے القاب کی کہ شیخ الحدیث, شیخ القرآن, مناظر اسلام, علامۃ الدار, فقی اثر, ڈاکٹر, پروفیسر, یعنی جب تک یہ اتنے پلندے اس کے ساتھ نہ ملائے تو وہ خوشی نہیں ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت نے پھر اس دن سے آپ رمضان شریف کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا حافظ صاحب کو کہ آپ مجھے ٹائم دیں گے تھوڑا مغرب سے عشاء تک, آپ مجھے بس مغرب کے بعد ایک سپارہ میرے سامنے بیٹھ کر سنا دیا کریں, مجھے یاد ہو جائے گا. تو آپ نے 1 مہینے میں حفظ کیا, 1 مہینے میں حفظ کیا. کیسے کہ حافظ صاحب ایک سپارہ سنا دیتے یا 1.25 سپارہ سنا دیتے مغرب کے بعد, عشاء تک وہ فارغ ہوتے, 1.25 سپارہ سنتے, بس وہ ایک دفعہ سننے سے آپ کو یاد ہو جاتا. ہاں جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کیوں؟ کہ وہ لوگ سچے تھے. امام حضرت محمد بن حسن شیبانی جس کو امام محمد بولتے ہیں وہ بڑے خوبصورت تھے, بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. امام ابو حنیفہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. پڑھنے جب گئے تو داڑھی نہیں اتری تھی.
تو داڑھی نہیں اتری تو آپ نے جب وہ آپ کے سامنے گئے آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو والد صاحب کے ساتھ گئے تو کہا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان کو ٹال دیا کیونکہ وہ بچے تھے، داڑھی نہیں آئی تھی، اور داڑھی جس بچے کی نہ ہو وہ عورت کے حکم میں ہوتا ہے، اس کو دیکھنا بات کرنا منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پہلے حفظ کر قرآن مجید۔ خیال تھا کہ 2-3 سال لگیں گے اس کی یا 4 سال لگیں گے، یا ارادہ بدل جائے گا یا پھر یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر آ جائے۔ وہ چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد پھر آ گیا اور کہا حضرت جی میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو وہی نہیں جس کو میں نے کہا حفظ کر کیا، تو پھر آ گیا؟ کہا میں نے حفظ کر لیا۔ کب کر لیا؟ جی مجھے 1 ہفتہ لگا، میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اب امام صاحب کو پڑھانا پڑا، تو کیسے پڑھایا؟ پیچھے بٹھایا۔ ساری زندگی جب تک وہ ان کی داڑھی نہیں آئی، امام صاحب کے پیچھے پشت کے پیچھے بیٹھ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا آپ سے۔ اور جب دھوپ نے سائے میں آپ کو محسوس ہوا کہ ان کی داڑھی آ گئی ہے، پھر آپ نے اجازت دی کہ میرے سامنے آؤ۔ یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا، یہ پرہیزگاری تھی۔ آج یہ کہاں ہے؟ تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے نا، آج تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بات کوئی نہیں سنتا، کہ پاور نہیں ہے، زبان میں پاور نہیں ہے، امر میں پاور نہیں ہے۔ جو بزرگ ہوتے تھے وہ تو جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، تلی پر سر جوانا، وہ تو ادھر بات کی انہوں نے، ان کی زبان سے نکلتا وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال وہ یہ جو ہے نا ابھی کی بات ہے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے بزرگ تھے کہ جو مرید کے اوپر پہرا دیتے تھے، مرید کے اوپر پہرا دیتے، مرید کو گناہ سے بچانے کے لیے سکھ کی شکل اختیار کی آپ نے، اور 3-4 راتیں وہ سکھ کی شکل اختیار کر کے اپنے مرید کو بچاتے رہے، اور پھر صبح کو کہنے لگے کب تک آپ لوگ ہمیں سکھ بناتے رہو گے؟ ایسا پیر تو واقعی کہیں نہیں ملتا نا، ایسا پیر تو واقعی کہیں نہیں ملتا۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ یا یہ بزرگ تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے عمل کیے کہ جو جنتیوں والے، کہ آج کوئی آدمی ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا، اور نہ جہنمی والے ہیں، اب مسلمان ہیں لیکن خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ گناہ ہیں کچھ نیکیاں ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور ان کے لیے بھی حکم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، اور یہ لوگ جو بزرگ ہوتے تھے وہ ساری رات تو عبادت نہیں کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر روتے تھے، معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ یا اللہ یہ جو ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکے، تھوڑی دیر ہم سو گئے تو ہمارا نفس جو ہے یہ ایسا یہ پل گیا ہے کہ یہ ہمیں عبادت کرنے دیتا ہی نہیں، پھر روتے۔ اسی لیے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راتیں کر کر زاری روندے، نیند اکھیں تھی دھوندے، اور فجر اٹھ گناہگار کا ہوندے، سب تھی نیویں ہوندے۔ یہ کہ لوگ ساری رات عبادت کر کے صبح چھپتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نیک نہ سمجھ دے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت گزار ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت ہی زیادہ نیک انسان ہیں، شب زندہ دار ہیں، یہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو فرمایا متقی وہ ہیں جو رات کو تھوڑا سوتے ہیں۔ دوسری نشانی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار یہ باب استفعال کا صیغہ ہے، یعنی طلب مغفرت کرنا، مانگنی، بخشش مانگنی اللہ سے۔ تو کون کرتے؟ ایک تو ساری رات جاگنا، عبادت کرنا، اور پچھلی رات کو اللہ کی بارگاہ میں رونا۔ تو یہ جب عبادت کرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ روتے اس لیے کہ تھوڑی دیر جو ہے نا سو گئے، یا اللہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں جاگنا چاہیے تھا، ہم پھر سو گئے، تھک گئے،
یا روتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہماری عبادت تیری بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں. ہاں جی. تو یہ استغفار بڑا پاورفل ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو 40 سال پہلے، عذاب آنے سے 40 سال پہلے نسل بندی ہو گئی، یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. کیونکہ اگر بچے پیدا ہوتے تو بچوں پر عذاب آتا نا. تو رب تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو روک دیا کہ کسی بچے کو عذاب نہ آئے. تو 40 سال پہلے بچوں کی جو ہے نسل بندی ہو گئی، بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، بارشیں بند ہو گئی، کھیت جو ہے خشک ہونے شروع ہو گئے، کاٹ سالی شروع ہو گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے کی معافی مانگو، استغفار کرو. ہاں جی. انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو بارشیں تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا. ہاں جی. تمہارے مال رب تعالیٰ تمہیں واپس کرے گا، تمہاری اولادیں ہوں گی اور تم جو ہے نا امیر بن جاؤ گے. تمہارے کھیت جو ہے وہ تمہیں جو ہے نا کھیتیاں پروڈیوس کریں گے. وہ تم یہ کام کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، آپ کے ساتھ ایک شاگرد بھی بیٹھا تھا خلیفہ. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی بڑی پریشانی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی اور بڑا جو ہے نا پریشانی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مال تباہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. وہ گیا. ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی اولاد نہیں ہوتی، اتنے سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہو رہا. فرمایا استغفار پڑھا کر. وہ چلا گیا. چونکہ لوگ موتقد تھے، مسائل کے لیے آتے. تیسرا آ گیا، اس نے کہا جی مالی حالت بڑی کمزور ہو گئی ہے، مقروض ہو گیا ہوں، پیسہ نہیں. فرمایا استغفار پڑھا کر. وہ گیا. ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا جی کھیت جو ہے نا ان کے اندر بالکل جو ہے کھیتی باڑی کا کام ختم ہو چکا ہے، فصلیں نہیں اگتی. فرمایا استغفار پڑھا کر. اب جو خلیفہ بیٹھا تھا نا وہ تپ گیا، کہنے لگا عجیب پیر صاحب ہیں، ان کو اور بات کوئی نہیں آتی، جو بھی آتا ہے وہ سوال لے کر ان کو پوچھتا، وہ کہتے ہیں استغفار پڑھا کر، استغفار پڑھا کر. تو کہنے لگا حضرت جی ہر کام کے لیے استغفار، کسی کو اور وظیفہ نہیں بتایا. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی آیت پڑھی یہی کہ جب ان کی بارش رکی، جب ان کی اولادیں جو ہے پیدا ہونی ختم ہو گئی، جب ان کے مال ختم ہو گئے، کھیتی باڑی ختم ہو گئی، تو رب نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم استغفار کرو. قرآن کی یہ آیت پڑھی باقاعدہ. ہاں جی. استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہیں بارشیں بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، تمہارے کھیت بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے. تو یہ استغفار ایسی چیز ہے. اور یہ جو ہے نا ایک اور وظیفہ ہے، جو لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا وہ سن لے. ایک بڑا کام کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. فجر کی نماز سنتے پڑھنے کے بعد جو آدمی 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا، اس کے رزق ایسے آئے گا کہ دروازے توڑ کر چھت توڑ کر اندر آئے گا. 70 بار استغفار پڑھے سنتوں اور فرضوں کے درمیان. فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے. اب وہ استغفار کئی ہے نا. اب ایک تو بڑا استغفار ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے جس کی حدیث جس کو سید الاستغفار بولتے ہیں. سید الاستغفار وہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سید الاستغفار صبح کو پڑھ دے اور اس کو صدق کامل ہو، یقین کامل ہو، ہاں جی، تو اگر وہ دن کو شام تک مر جائے تو جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا، شہید لکھا جائے گا، جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لے صدق کے دل کے ساتھ اور رات کو اگر موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک انا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے سید الاستغفار. جو آدمی یہ پڑھے تو صبح کو پڑھے تو شام تک
جنتی ہے اگر موت آ جائے تو، شام کو پڑھے تو صبح تک جنتی ہے اگر اس کو موت آ جائے۔ سید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہونا چاہیے یہ۔ اور ایک اور، ویسے تو استغفار کے کئی ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے بھی ایک چھوٹا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور بھی ہے جو کلمہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطا سرا و علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو جو بھی آپ پڑھیں، ہر آدمی تو سید الاستغفار اس کو یاد نہیں ہوتا نا، ہر آدمی کا یا یہ کلمے لمبے یاد نہیں ہوتے، لیکن اگر صدق سچا ہو، سچائی سچی محبت اور عقیدت ہو تو آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں کہ یا اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا اس کا وقت کون سا ہے؟ ہاں جی، والمستغفرین بالاسحار کا لفظ آتا ہے، الصابرین والقانتین کیسے آتا ہے یہ سورۃ آل عمران میں؟ الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اس طرح کی آیت آتی ہے غالباً۔ تو کیا فرمایا کہ استغفار جو ہے اس کا وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت، یعنی اس وقت اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ وقت ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات بتاؤں، یہ وہ وقت ہے جس میں سوائے کتے کے اور کوئی نہیں سوتا۔ کتا ساری رات پہرا دے گا، آپ چیک کر لیں، کتا ساری رات پہرا دے گا، جب فجر ہوگی، سحری کا وقت ہوگا، وہ سو جائے گا۔ باقی جو ہے جتنی بھی مخلوق ہے وہ رات کو سوئے گی، صبح جاگ پڑے گی، کتا ساری رات جاگے گا، سحری کے وقت سو جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا سحری کے وقت جاگنا، اس کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ انسان جب سوتا ہے، جب آدمی سوتا ہے رات کو اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہر انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلی طرف جو ہے 3 گرہ لگا دیتا ہے، گٹ جنہوں کہتے ہو، گٹ، تین گرے لگا دیتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا جب وہ گرہ لگاتا ہے تو پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ نیند بہت اچھی چیز ہے، اٹھنا نہیں بچو، ہاں جی، نیند بہت اچھی چیز ہے، جاگنا نہیں، اٹھنا نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے ٹائم ہو رہا ہے نماز کا، اس کو پتہ ہے کہ اب یہ 3 منٹ رہتے ہیں، لیکن اب وہ جو ہے نا چاہے وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ لیٹا ہوا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے اس گرہ پر پھونک ماری ہوئی ہے کہ نیند بہت اچھی ہے۔ اب اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نمازی آدمی ہوں، پتہ بھی ہے کہ میرے نماز رہ جائے گی، پتہ بھی ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ اس کو سردی لگی ہوئی ہوگی، اس کو نیند آئی ہوئی ہوگی، اس کو جو ہے نا دل نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن جب انسان اٹھتا ہے اس ارادے سے کہ میں نماز پڑھنی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب دوبارہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز کی نیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہ اٹھے اور شیطان جو اس کے جو گرہ لگانے کے وقت کہتا ہے نماز اچھی چیز ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، تو جب وہ نہیں اٹھتا، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میرا کام پورا ہو گیا، جو میں نے کہا تھا وہ میری بات پوری ہو گئی۔ تو سحری کے وقت جو ہے عبادت کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ ایک شخص تھا غریب بیچارہ، اس کے کپڑے نہیں تھے، جیسے گرم کپڑے نہیں تھے، سردی کا موسم تھا، نیک انسان تھا، تو وہ جو ہے نا ساری رات اس کو نیند نہ آئی کہ بھئی سردی ہے، تو جب نیند نہ آئی تو اٹھا اور پھر سردی لگی تو پھر جا کر
پھر جو ہے نا سونے سے پہلے رونے لگ گیا کہ یا اللہ مجھے تو اتنا غریب بنایا کہ لوگ کتنے آرام کے ساتھ بستروں میں، کپڑوں میں، موٹے موٹے گرم لباس میں ہیٹ لگا کر سوئے ہوئے ہیں، اور تو نے ہمیں ایسا غریب بنایا کہ ہم جو ہے نیند نہیں آتی ہمیں، یہ کیا کرنا۔ پھر سو گیا تو خواب میں اس کو حکم ہوا کہ ہم نے تو آپ کو جگایا تھا جو آپ کے لیے بہتر تھا، ہم نے تو آپ کو جگایا تھا، چاہے سردی کی وجہ سے، کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے، ہم نے تو آپ کو جگایا تھا کہ آپ جاگیں اور ہمارے ساتھ محبت کر لیں۔ ہاں جی، اور دوسروں کو ہم نے نہیں جگایا، تمہیں جگایا تھا، لیکن تمہیں جاگنا اچھا نہیں لگا، پھر جا کر تو سو کے آئے، پھر شکوہ بھی کرتا ہے۔ تو سحری کے وقت جاگنا یہ بہت اچھی عبادت ہے، اس کو اللہ نے بھی فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جنتیوں کی یہ صفت ہے کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار تبھی کرے گا نا جب جاگ رہا ہوگا۔ اور سحر کیا ہے؟ جو 1/6 ہے نا ٹائم کا، جس کو ہم نے کہا تھا، جس وقت آپ سحری کرتے ہو، آپ پوری رات کو گن لو، جو سحری کا وقت ہے وہ 6واں حصہ بنتا ہے رات کا، اسی وقت سحری بھی ہوتی ہے، اور اسی وقت جو ہے نا اس سے چند منٹ پہلے عبادت کرنے کا ذکر، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، وہ وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا جنتیوں کی تعریف ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ جنتیوں کی تعریف یہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ جو جمعہ پر میں آج ذکر کر رہا تھا کہ ان کے مالوں میں، ان کی مالوں میں سائل کا حق ہے اور محروم کا حق ہے۔ حق قرآن فرماتا ہے یہ ان کا حق ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ ہم نے فقیر کے اس کی تلی پر ہم نے 5 پیسے رکھ دیے اور ہم نے اس کو خوش کر دیا، نہیں، آپ کے مال میں اس کا حق ہے، اور حق دار کو حق دیا جاتا ہے، اور اس پر احسان نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ان کے مالوں میں، جنتی لوگ جو ہیں ان کے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ سائل وہ ہے جو زبان سے مانگے، جیسے منگتے ہوتے ہیں، یا اس کی حالت مانگنے والی ہو، زبان سے نہ مانگے، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ آدمی غریب ہے، یہ سائل ہے۔ اور محروم وہ ہے جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلے، پیٹ خالی ہو، ہاں جی، پیٹ خالی ہو، بنیان اندر پھٹی ہوئی ہو، کرتا استری کیا ہوا ہو، اور باہر نکلے اور کسی کو محسوس نہ کرائے کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، لیکن گھر کے بچے، بیٹیاں، بیٹے، وہ ان کے پاس خرچہ نہ ہو، فیسیں نہ ہوں، گھر کا کرایہ نہ ہو، کھانے پینے کا سامان نہ ہو، لیکن باہر جب نکلے تو ہر آدمی کہے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہاں جی۔ عزت نفس جو آدمی اپنی مجروح نہ کرتا ہو وہ محروم، اس کو قرآن نے فرمایا۔ تو قرآن نے کہا اس کا بھی حق ہے تمہارے مال میں، حق ہے۔ حق کا کیا مطلب؟ کہ اگر نہیں دو گے اس کو اور وہ اسی طرح کی زندگی گزارے گا تو تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو تلاش نہیں کیا، تمہارا کام تھا کہ تلاش کر کے اس کو دے آتے تم لوگ، اور سائل جو ہے اس کو بھی دیتے، جو مانگ رہا ہے، اور جو نہیں مانگ رہا وہ نہیں مانگ رہا، اس کو تم خود تلاش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ تمہارا حق ہے، ہاں جی، یہ اس کا مال، تمہارے مال میں اس کا حق ہے۔ فرمایا وفی، یہ جنتیوں کی تعریف ہے کہ اپنے مالوں میں سائل کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے۔ ہاں جی، سائل کا حق جو ہے وہ اس کی بھی قسمیں بتائی ہیں، محروم کے حق کی بھی قسمیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائل کا حق ہے، یعنی تمہارا احسان نہیں ہے اس کے اوپر، تمہارا احسان نہیں ہے، کتاب نے اس کو $100 دیا یا $50 دیے تو آپ کہیں کہ جو ہے نا اب تو ہر مہینے آ کر میرے گھر کا گھاس کاٹا کر، میں نے تمہیں $100 صدقہ دیا تھا، نہیں، یہ اس کا حق تھا جو تم نے دیا ہے، ہاں جی۔ اسی لیے وہ میں کہتا ہوں نا جو حدیث پاک ہے کہ اندھے کو دو، جو تمہیں پہچانتا بھی نہیں ہے، اور تمہارے
یا سوئے ہوئے آدمی کو دو یا کسی کے راستے میں پھینک دو. کیوں؟ یہ نہیں کہ ضروری ان کو دو. اگر تم نے کسی آنکھ والے کو بھی دینا ہے نا تو اس نیت سے دو کہ میں اندھے کو دے رہا ہوں تاکہ مجھے اس سے کوئی امید نہیں کہ میرا یہ کام کرے گا یا میں کسی سے لوں گا. یہ ہے اصل نیکی. یہ اصل نیکی ہے کہ اس سے اپنی نیکی جتلاؤ نہیں. اور اللہ کے بندے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. جب کسی کو صدقہ دیتے ہیں اندر 50 والا نوٹ ہے اوپر 1 والا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے نا کو اگر دیکھ بھی لے تو کہہ کہ اس نے کیا کمال کیا, $1 دیا نا, لیکن اندر دیکھو تو 150 کے نوٹ ہیں تو جو اس کو دے رہا ہے خدمت کے لیے اس کو. تو یہ نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے جب اللہ فرماتا ہے, ایک حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ بنتا ہے, میں چاہتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ میں فلاں بستی کو, فلاں علاقے کو, شہر کے فلاں حصے کو تباہ کر دوں, برباد کر دوں, کہ وہاں لوگ مجرم ہیں, گناہ گار ہیں, میں ہلاک کر دوں ان کو. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا اسی علاقے کے, وہ جب میری عبادت کرتے ہیں تو پھر مجھے شرم آ جاتی ہے, میں ان کی وجہ سے وہ اپنا عذاب ان پر نہیں بھیجتا. تو دیکھنے یہ ساری انگلی برابر نہیں ہے. اس پوری بستی میں کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں, کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو ایسی عبادت کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے اس گناہ کو, اپنے اس سزا کو روک دیتا ہے اپنے نیک بندوں کی برکت کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ان کا حق ہے, یہ تمہارا کمال نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو مشہور ہو, جن کا اشتہار چھپتا ہے, سخی با صفا, سخاوت کا بادشاہ, یہ کیسے, اگر وہ غریب نہ ہوتا تو آپ کو کوئی لکھتا سخاوت کا بادشاہ؟ حاتم طائی جو آج تک مشہور ہے, اگر کوئی غریب نہ ہوتا اس سے مانگنے والا تو آج حاتم طائی کا نام زندہ ہوتا. آپ کا نام جو زندہ ہے, جو پورے دنیا میں مشہور ہے, پورے محلوں میں مشہور ہے, پورے شہروں میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس جاؤ, تو یہ کیسے مشہور ہوا؟ یہ ان غریبوں کی وجہ سے جو جن کو آپ نے صدقہ خیرات دیا ان کی وجہ سے آپ کا نام ہے. اور قیامت میں بھی جو اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہوگا تو انہی کی وجہ سے ہوگا. تو آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سوال کیا یا ہمیں پتہ چلا تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ قرب حاصل ہوا. اگر کافر نہ ہوں تو جہاد کیسے ہوگا؟ تو جہاد کی جو اتنے بڑے فضائل ہیں کہ جس آدمی کے پیر غبار آلود ہوئے جو سفر میں, جہاد کے سفر میں, یہی اس کی بخشش کا سبب ہے. کافر نہ ہوتے تو جہاد کہاں سے ہوتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نہیں پتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. دوسری بات یہ کہ مانگنے والا مانگے تب بھی اس کو دو, نہ مانگے, آپ کو محسوس ہو کہ یہ غریب آدمی ہے تب بھی اس کو دو. اور ایک بات اور جو میں نے جمعے پر بھی کہی تھی, مجھے بہت اچھی لگی, بزرگوں نے اشارے کیے بہت سارے اچھے, کہ جیسے آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ سارا دن پڑا رہتا ہے گھر پر, یہ سارا دن ہٹا کٹا ہے, اتنی اچھی صحت ہے, کہیں جا کر جاب نہیں ڈھونڈتا, بس یہ کسی سے مانگ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے, اس کو تو دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حد حرام ہے. غصہ آتا نا, لوگ بہت سارے کہتے ہیں یار اس کو نہ دے, یہ تو سارا اس کا کام ہی یہی ہے, حد حرام ہے, یہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو کسی بزرگ نے کہا کہ جیسے سخی آدمی کا کام ہے کہ حد حرام کو دے, جو بھی ہے اس کا مسئلہ اس کو دے, سخاوت کرے, اس کو روٹی دے, کھانا دے, اسی طرح اہل کمال کا کہ کمال میں بے ہنر لوگوں کا حق ہے. اہل کمال کے لوگوں کا حق اس اہل کمال کے کمال میں ہے. اور اس کی مثال بہت اچھی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ایک سجدہ کریں گے جس کے لیے رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے. کیوں آپ سجدہ کر رہے ہیں؟ آپ مانگیے, ہم دیں گے آپ کو. آپ شفاعت کیجئے, جس کی چاہتے ہم اس کی قبول کریں گے آپ کی شفاعت. اور آپ سر نہیں اٹھائیں گے, 3 دفعہ رب فرمائے گا
تو جب اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ پورا میدان معاشر مسلمانوں کا بخشا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ حد حرام نہیں ہیں، جو آپ نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں دیتے، تلاوت نہیں کرتے، سوتے ہو، وہ جس کو آپ حد حرام کہہ کر اس کو آپ $1 نہیں دیتے، آپ حضور کے صدقے میں جنت میں کیسے جانے والے ہیں؟ آپ حد حرام نہیں ہے کہ جو عبادت نہیں کرتے، اپنے اعمال سے نہیں جاتے، اور کسی صاحب کمال کے کمال کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ کو یہ توقع ہے کہ میں حضور کے ایک سجدے کے صدقے، حضرت اویس کرنی کی دعا کے صدقے، اور ان اولیاء کاملین کی دعا اور ان کی محبت کے صدقے ہم بے ہنر اور عیب دار آدمی ہم جنت میں جائیں گے بغیر کسی حق کے۔ تو اگر ایک غریب آدمی آپ سے کچھ مانگ لیتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، تو آپ سوچیں نہیں، اس کو دیں، کیونکہ آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی حقیقت کو تو آپ نہیں جانتے، پتہ نہیں کیا ریزن ہے اس کے کام نہ کرنے کا، وہ بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، اس کی صحت کو کوئی پرابلم ہے، تو انہیں ضرور اس کا کھوج لگانا ہے، تو اس کے دے جتنا بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ سبحان اللہ۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ اب جو ہے فرمایا یہ تو مومن کی مثال تھی، کافروں کے بعد مومن کا ذکر کیا، اب پھر کافروں کا ذکر آتا ہے کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، حشر و نشر کو نہیں مانتے، بعث کو، ریزرکشن کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ زمین میں کبھی غور کیا ہے کہ زمین سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اگر آپ کا عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا، کئی یتفکرون کا لفظ آتا ہے، اولم تتفکروا، ہاں جی، کہ تم غور و فکر نہیں کرتے اس میں، تم سوچتے نہیں ہو اس میں، تمہیں عقل نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ زمین و آسمان، زمین وغیرہ اور مخلوق، اس کے اندر جو تغیر آ رہا ہے، آپ نے کبھی اس میں غور کیا؟ تو فرمایا کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے کہ اس سے قیامت کا دن ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ کیسے؟ غور کریں۔ آپ دیکھتے ہو آج کل سردیاں ہیں نا، تو سارے درختوں کے پتے گر چکے ہیں، لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو ہی بہار آئے گی وہ زندہ ہو جائیں گے، ان پر موت آئی ہے، پتے گر گئے، ابھی جب بہار آئے گی ابھی مہینے کے بعد تو وہ ان میں زندگی آ جائے گی۔ فرمایا اسی طرح تمہاری موت آ گئی، اور جیسے پتوں پر موت آئی اور بہار میں ان کو زندگی ملی، تمہیں موت آئے گی، اور جب قیامت کا دن آئے گا تمہیں زندگی مل جائے گی۔ یہ زمین سے تم سیکھ لو۔ سبزیاں دیکھو، ان پر جب سردی پڑتی ہے وہ ساری جو ہے نا سبزیاں وغیرہ یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، لیکن جب پھر وہ بہار آتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ان کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ زمین دیکھو، جب زمین پر یہ جو ہے سردی پڑتی ہے تو اس وقت زمین ساری مردہ ہو جاتی ہے بالکل، لیکن جب اس کا موسم بہار کا آتا ہے اس کے اندر سے گھاس آنا شروع ہو جاتا ہے، زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح تمہارے اوپر بھی موت آئے گی۔ تو جو ذات زمین کو زندہ کر سکتا ہے، درختوں کو زندہ کر سکتا ہے اور پھلوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر تم دیکھتے نہیں کہ زمین میں کتنی نشانیاں ہیں۔ آپ زمین پھر کر دیکھو، زمین ایک ہی ہے، اس میں آپ پودے لگاتے ہو، ایک درخت لگاتے ہو، اس کا پھل میٹھا ہے، اسی زمین میں دوسرا درخت لگاتے ہو اسی قسم کا،
اس کا پھل کڑوا ہے۔ تو کون ذات ہے جو ایک کو میٹھا بنا دیتی ہے دوسرے کو کڑوا بنا دیتی ہے؟ ہاں جی، وہی زمین ہے، اسی کے اندر آپ کو سونا مل رہا ہے، چاندی مل رہا ہے، اسی کے اندر پتل مل رہا ہے، اسی کے اندر آپ کو کتنی قیمتی دھاتیں مل رہی ہیں۔ یہ زمین ہے جس سے تمہیں آپ کو اتنی قیمتی چیزیں مل رہی ہیں۔ ہاں جی، زمین ہے، اس کے اندر جب پھولوں کو دیکھو آپ، وہی زمین ہے، اس کے کتنے رنگوں کے پھول رب تعالیٰ اس نے زمین میں پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنی مخلوق کو اس زمین میں پیدا فرمایا ہے۔ تو ان زمینوں کو دیکھ کر، پھلوں کو دیکھ کر، پتوں کو دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا کہ اس کا کوئی خالق ہے؟ اور جیسے وہ ان کو مارتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ جب بارش آتی ہے تو مینڈک ٹراں ٹراں کر کے اور اس کے اندر کیڑے نکل آتے ہیں، اور جو ہی وہ موسم ختم ہوتا ہے وہ سارے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اس طرح انسانوں کی نسل کی طرح نہیں نکلتے، مٹی سے جب بارش آتی ہے دوبارہ پھر یہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے اور مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ ان پر بھی موت آتی ہے، وہ بھی معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آتا ہے، جیسے زمین کو رب تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، ان چیزوں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، تو اس سے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ یا فرمایا کہ اے عرب کے لوگوں، تم جب سیر کرتے ہو، دوسرے ملکوں کو جاتے ہو تجارت کے لیے، تو تم دیکھتے نہیں کہ یہ جو حجر کی بستی ہے، یمن کی بستی ہے، یہ جو عرب الخالی ہے، احقاف کا علاقہ، اس میں کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ایک وقت وہ بہت بڑے سردار تھے، آج وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ تو جیسے یہ زمین کو دوبارہ اللہ زندہ فرماتا ہے، ان کو بھی زندہ فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ، فرمایا کہ زمین تو دور کی بات رہی، اپنی ذات کو دیکھ لو کہ اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اپنے وجود کو دیکھ لو۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ یہ انسان کا وجود جو ہے یہ عالم اصغر ہے، یہ چھوٹا جہان ہے، اور یہ بڑے جہان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بڑا جہان ہے نا، پوری دنیا، اس جو پوری دنیا میں ہے وہ اس انسان کے ایک چھوٹے سے جسم میں ہے، اس لیے انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں اور دوسرے جہان کو عالم اکبر کہتے ہیں۔ اسی کو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دال دل دریا سمندروں ڈونگے۔ اب سمندر کون سا ہے؟ سمندر تو ایک یہ جہان اکبر میں ہے نا، کتنا بڑا سمندر ہے۔ دال دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ ہاں جی، کہ اتنا بڑا سمندر ہے جس کے اندر جو بھی چیز ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو دل کے اندر بھی جو راز ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس کا وجود ہے، یہ جو پیدا فرمانے والا ہے۔ ہاں جی، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر، ہاں جی، تمبو وانگو تانے ہو۔ یعنی سارا جہان آپ کے جسم میں ہے۔ آپ بیٹھا، ایک انسان بیٹھا ہے، وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اس کے اندر اس کی ٹیکنالوجی وہاں تک چل رہی ہے، اس کو نظام کو سنبھال رہا ہے۔ اتنے بڑے جہان کو ہے ایک انسان۔ اگر ولی اللہ ہے تو وہ پوری قوم کو دیکھ رہا ہے، اس پر کنٹرول کر رہا ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر ایک دنیا دار ہے تو وہ اپنے ٹیکنالوجی کے حساب سے اس ساری دنیا کو، جہازوں کو واچ کر رہا ہے، کمپیوٹر کو واچ کر رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا جہان ہے لیکن یہ نشانی ہے بڑے جہان کا، ایک پیش خیمہ ہے اس کا۔ جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، سورج سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی آتی ہے، اور چاند سے روشنی آتی ہے، چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ عالم کبیر اور عالم اکبر کی مثال ہے۔ اور اگر انسان کی آنکھ میں چھوٹا سا پتلی جو ہے، یہ کیا یہ روشنی نہیں دیکھتی؟ ہاں جی، یہ عالم اصغر کی مثال ہے۔
یہ عالم اصغر کی مثال ہے۔ عالم اکبر میں دریا چلتے ہیں، سمندر چلتے ہیں، نہریں چلتی ہیں، پانی چلتا ہے، اور انسان کی جسم میں خون کی شریانیں چلتی ہیں، نہیں چلتی؟ بالکل یہ اسی کی مثال ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وفی انفسکم، یہ پورا جہان تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں نہ تو عرش پہ سماتا ہوں، نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ زمینوں میں سماتا ہوں، اتنے بڑے جہان میں نہیں سماتا، لیکن عالم اصغر جو ہے اس کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ مثال ہے۔ فرمایا وفی انفسکم، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے وجود کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک اور مثال، 2 مثالیں بے شمار ہیں، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگیں یا نہ لگیں۔ انسان کو کھانے کے لیے ایک اور سوراخ ہے، اس کھانے کو نکلنے کے لیے دوسرا سوراخ ہے۔ ہاں جی، کبھی اس پر غور کیا کہ اگر جہاں سے کھاتے ہو اگر نکلتا وہیں سے تو کیا حالت ہوتی؟ ہاں جی، پھر انسان جب پانی پیتا ہے تو اس لیکوڈ کے نکلنے کے لیے اور سوراخ ہے، اور اگر ہیوی غذا کھاتا ہے اس کے نکلنے کے لیے اور غذا ہے، اور رستہ ہے اس کا۔ رب تعالیٰ کی یہ اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، اور اس نے کہا کہ اس پر غور کرو۔ اور آج دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، ہزاروں ڈاکٹر ہیں، اس جسم کے ایک ایک حصے پر وہ سرچ کر کے اس کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، جو دل کا اتنے سے حصے کا، وہ بڑا قیمتی ڈاکٹر ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اس جو صنوبری شکل کا دل ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ ہاں جی، جو کڈنی کا ہے وہ صرف اسی کا ہے، اسی پر کتنی سرچ کر کے اس کو کہاں تک لے گیا ہے وہ۔ اور جو آدمی جو ہے وہ مختلف چیزوں کا، آنکھوں کا ہے، چھوٹی سی کان کا ہے، ناک کا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اس پر غور تو کرو کہ تمہارے جسم کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ تمہیں کچھ سوجھتا نہیں ہے؟ تم اللہ کی قدرت کا ابھی بھی انکار کرتے ہو؟ تمہیں سوجھتا نہیں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ تو کوئی آدمی سننے کو تیار نہیں، کسی آپ بے دین کو، کافر کو، یا پڑھے لکھے مسلمان کو جو موجودہ دور کا ہے، اس کو کہو نا کہ آسمانوں میں رزق ہے، وہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ رزق تمہارا آسمانوں میں ہے۔ اگر آسمانوں میں رزق نہ ہوتا تو تم اللہ سے مانگتے ہو نا، یا اللہ میں رزق عطا فرما، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے یہ جو آپ کھیتیاں آپ کی آباد ہوتی ہیں، یہ کیسے آباد ہوتی ہے؟ آسمان سے بارش آتی ہے نا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، سما سے مراد بادل ہے، سما سے مراد بادل ہے، کہ بادل جو ہے نا، یہ جیسے آسمان اوپر ہے، بادل اوپر ہے، تو بادلوں کو آسمان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، یعنی بادلوں میں رزق ہے۔ جب کسی کی زمین پھل نہیں دیتی تو کیا لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو بارش آ جائے۔ تو کیا مطلب کہ آسمانوں سے بارش آئے، ہماری کھیتی پھلے پھولے اور ہمیں رزق ملے۔ ہاں جی، یا فرمایا تمہارا رزق جو ہے آسمانوں میں ہے، یعنی لو محفوظ میں۔ آپ وہ شب رات کو سنتے ہو نا کہ فرشتہ رزق لکھ دیتا ہے لو محفوظ میں، اللہ نے لکھ دیا کہ اتنا رزق کس کو ملے گا۔ وہ رزق جو ہے نا وہ لو محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کا کتنا رزق ہے، ہم اس کو کتنا دیں گے۔ ہاں جی، لیکن آج اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ جاؤ یونائٹڈ نیشن میں، جو 74 میں ان کی جو اجلاس ہوا، تو ان کو بڑا فکر لگ گیا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا یہ بھوکی مر جائے گی۔ تو انہوں نے 10 کروڑ ٹن فوڈ جو ہے پوری دنیا کا، انہوں نے تخمینہ لگایا کہ 10 کروڑ ٹن گندم جو ہے نا، اگر یہ ہمارے پاس ہو تو ہم دنیا کو بھوک سے، موت سے بچا سکتے ہیں۔ تو کینیڈا نے کہا کہ 10 لاکھ ٹن ہم دیں گے 3 سال کے لیے، اور
امریکہ نے کہا کہ 10 لاکھ ٹن ہم دیں گے 3 سال کے لیے، اور ایک ملک اور ہے برطانیہ، اس نے کہا کہ 10 لاکھ ٹن ہم دیں گے، لوگوں کو رزق دیں گے، ہم بچائیں گے۔ لیکن آپ بتائیے کہ اتنے بڑے ملک جو اتنی چیزوں کو پروڈیوس کر سکتے تھے، کیا انہوں نے دنیا کی غربت ختم کر دی؟ ختم کر دی؟ آپ ہسٹری پڑھیں اس دور کی تو بنگلہ دیش، انڈیا اور وہ لوگ جو افریقہ، جہاں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ، باوجود اس کے کتنے بڑے ملک، اتنا انہوں نے فوڈ کا کہا، لیکن کتنے لوگ مرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا ان پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، رزق وہ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی کو فرمایا کہ رزق جو ہے نا، اگر تو نہ لے لیکن تیری قسمت میں لکھا ہے، تو جیسے موت تیرے پیچھے دوڑتی ہے نا، رزق تیرے پیچھے دوڑتا ہے۔ رزق تیرے پیچھے دوڑتا ہے جیسے موت تیرے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو رب نے تو اعلان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ لوح محفوظ میں کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ساری مخلوق کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں جی، لیکن آج کیا ہے جی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اسی عقیدے کو جو ہے کمزور کر کے ہم اتنی سٹرگل انسان کرتا ہے رزق کے لیے کہ نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا فکر، اللہ کی نافرمانی و نافرمانیاں، اور اپنی رزق کی تلاش میں ہے، اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو کے مرتا ہے۔ ہاں جی، اس کے پاس یعنی حالت دیکھ لیں آپ، لوگوں کی پڑھ لیں کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ اور جب اس سے مانگو گے، اس نے اپنے ذمہ لگایا ہے، ہاں جی، اس نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، قرآن ہے نا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے کہ آپ رزق کا بندوبست کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم خود ہی کمائیں گے۔ تو جو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اس کا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے، فرمایا تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، رب تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے۔ یہ علم بلاغت کا ایک کمال ہے۔ علم بلاغت یہ جیسے مختصر، معنی، مطول، ان کتابوں میں جو مسائل آتے ہیں وہ علم بلاغت ہے۔ علم بلاغت آپ بولتے ہیں اس کو جس سے آدمی کی وکیبلری اچھی ہوتی ہے، اس کو اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ جب تقریر کرتے ہو آپ، تو اچھی وکیبلری، اچھی سپیلنگ، اچھے جملے، اچھے سینٹنس، ان کو جوڑ کے لے آنا، یہ علم بلاغت ہے۔ تو قرآن جو ہے نا، یہ بڑا بلیغ، فصیح اور بلیغ ہے، کیونکہ عرب کی قوم کے سامنے قرآن رب نے پیش کیا کہ یہ قرآن میرا ہے۔ تو جب سامنے دشمن جو ہے یا بات کرنے والا آدمی جب وہ بہت سٹرانگ ہو، جیسے عرب تھے، تو یہ دوسروں کو کیا بولتے تھے؟ اجمی۔ عرب دوسروں کو کیا بولتے تھے؟ اجمی کا کیا معنی ہے؟ گنگے۔ یعنی اتنا نخرہ ان کا، اتنی پاور ان کی کہ وہ کہتے تھے ساری دنیا گنگی ہے ہمارے سامنے۔ اور واقعی ہے، اگر آپ عربی کی عبارت پڑھیں، گرامر پڑھیں، تو جتنی فصیح اور بلیغ عربی ہے، اتنی کوئی زبان نہیں، اتنی کوئی زبان نہیں ہے۔ گھوڑوں کی قسمیں، کتوں کی قسمیں، انسانوں کے حالات آپ پڑھ لیں، اتنی عبارات اور اتنے الفاظ اور اتنے معنی ان کے کہ باقی زبانیں اس کے مقابلے میں پوری نہیں آ سکتی۔ تو عرب بڑا فصیح اور بلیغ معاشرہ تھا۔ تو بلاغت کے طور پر جب مقابلے میں سامنے بندہ جو ہے وہ مقابل بڑا سٹرانگ قسم کا ہو، تو پھر اس کے لیے اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے چند چیزیں لانی پڑتی ہیں، قسم اٹھانی پڑتی ہے،
تاکید انفسائز کرنا پڑتا ہے کلام کو، اور رب تعالیٰ نے یہاں 4 چیزیں لا کر کلام کو مضبوط کیا۔ ایک تو فرمایا فاوا رب السماء والارض، قسم آئی کہ آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، یعنی قسم کوئی معمولی بات نہیں، قسم یاد فرمائی۔ انہ لفظ تحقیق کے لیے آتا ہے، جو اس کو یہ پکی بات ہے، تحقیق کی، یعنی یہ پکی بات ہے۔ لام تاکید کا ہے، لا حق لا، یہ بھی تاکید کا ہے، تیسری پکی بات ہے، اور حق آگے کہا کہ یہ جھوٹ بات نہیں، یہ سچ ہے۔ یہ 4 چیزیں فرما کر رب نے ثابت کیا 4 قسم اٹھا کر، لام تاکید کا لا کر، اور ان تحقیق کا لا کر، اور حق کا لفظ کہہ کر کیا کہا، انہو لحق، یہ ہو کے ضمیر، کہ یہ جو رزق کی بات میں نے کی ہے نا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جو میں نے کہا نا کہ قیامت کے دن بعث و نشر، قیامت آئے گی، یہ سچی بات ہے۔ یہ 4 چیزیں ذکر کر کے کہا یہ مذاق نہیں ہے، رب کی قسم، بے شک یہ قیامت کا آنا اور تمہارے رزق کا ملنا، اللہ کی طرف سے ہونا، اللہ کے ہاتھ میں ہونا اس چیز کا، یہ حق بات ہے۔ اور یہ کیسے ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، یہ اتنی شبہ سے پاک بات ہے، جیسے تم بات کرتے ہو تو اس میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح اس بات میں بھی شک نہیں ہے۔ اب آپ کو اس کی وضاحت میں کروں۔ انسان کے حواس کتنے ہیں؟ حواس 5، ہاں جی، آنکھیں، ناک، چکھنا، بولنا، مس کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آدمی بیمار ہو، اس کو جو ہے نا مزاج ٹھیک نہ ہو، تو آپ اس کو گلاب دیں سونگھنے کے لیے یا بدبودار کوئی چیز دیں، تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے۔ جب ناک بند ہو کسی کا، بیمار ہو، تو خوشبو اور بدبو میں فرق نہیں کر سکتا نا۔ انسان جو ہے، اگر اس کو آنکھیں کمزور ہوں تو کیا وہ فرق کر سکتا ہے کہ آگے یہ کہ بیل آ رہا ہے یا دمبا یا بھیڑ آ رہی ہے یا انسان آ رہا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح یہ جتنے بھی انسان کے ہے نا حواس، اس کے اندر یقین نہیں آ سکتا، شک ہو جاتا ہے۔ آپ کان سے کوئی بات سنیں، کان اگر کمزور ہیں تو آپ اس میں بھی یہ وام پر ڈال سکتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا سنا کیا نہیں سنا۔ لیکن جب آپ بات کریں تو اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ کی بات سچی ہوتی ہے، جو آپ نے بات کی، آپ کو شور ہے، یقین ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے۔ اس میں آپ یہ تبدیلی نہیں لا سکتے کہ جیسے آپ کوئی چیز سونگھ رہے ہیں تو آپ کا ناک بند ہے تو آپ کو بدبو خوشبو میں کوئی فرق امتیاز نہیں پیدا کر سکتے۔ سننے میں آپ کو شک آ رہا ہے، دیکھنے میں شک آ رہا ہے، جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میری زبان سے یہی بات نکلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قیامت، میں نے جو قسم یاد فرمائی ہے، تاکید کے صیغے ذکر کیے ہیں، یہ اتنی پکی بات ہے کہ قسم یاد فرما کر میں نے یہ بات کی ہے، جیسے تمہیں اپنی بات پر یقین ہوتا، اس میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کے آنے میں، رزق کے ملنے میں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقینی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں تھی آج کے درس میں جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کہہ سکے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 7 8 9 آیات تھیں، لیکن دیکھیں میرا مطالعے میں جو میں نے دونوں طرف سے میں نے لکھا ہوا تھا اس کو میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، جو میرے ذہن میں تھی چند باتیں میں نے عرض کی۔ تو یہ قرآن کریم ایسی سچی کتاب ہے، ایسی خوبصورت کتاب ہے، کاش کہ آپ لوگ اس کو زیادہ زیادہ سننے والے ہوتے تو ہم اس کو بھی اور وضاحت سے بیان کرتے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اس کی برکت سے رب تعالیٰ ہماری زندگی کو بہتر بنا دے۔
انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جو ہے یہ 26 پارہ ختم ہوگا اور 27 شروع ہوگا. جزاکم اللہ.